میں نے 3 سال یہ حکومت میں کیا دیکھا. میری تو پہلے سے جب ہم نے پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا, ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا ہم نے, اور وہ مدینہ کی ریاست کے وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی. تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے, آبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول. تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا. لیکن جو میرے یہ 3 سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں, یہ ملک نہیں اٹھ سکتا. میرا اب یہ ایمان ہے, کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے. اور میں خاص طور پہ 2 چیزوں کی ابھی بات کروں گا. سب سے پہلے جی, میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ 18 سال کا تھا, تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی, ان کی جو اخلاقیات تھی, جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے, وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے. وہاں سچائی کے اوپر بڑا زور تھا. ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو اخلاقیات کا معیار تھا وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا. آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں, ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہاں ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا, جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا. ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے ان کے لوگ تھے, ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی. اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں, تو لوگ ڈر کے گئے کہ جی ہم, ونسٹن چرچل ان کا پرائم منسٹر, اس نے کہا ہم بچ جائیں گے. تو چرچل نے آگے سے کہا کہ آگے جواب بجائے دینے کے ہم بچیں, اس نے کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دے رہی ہیں. کہتا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام, اور میں نے پھر اپنا جو ہمارا تھا, زمین آسمان کا فرق تھا. ادھر کبھی آپ الیکشن کے اندر, آپ کا الیکشن ہوتا ہے, کبھی میں نے نہیں سنا کہ فراڈ ہوا جی, وہ ہارا, وہ کہے جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہاں جو جیتا ہے. تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈز تھیں وہ ہمارے سے بہت اوپر تھی. ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی, فلاحی ریاست تھی, ہماری نہیں تھی. انصاف بھی بہتر, انسانیت بھی زیادہ. تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدو, کوئی 100 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ, تو اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور مصر جب واپس گیا کہتا ہے یہاں مسلمان تو بہت ہے, اسلام نہیں ہے. میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا, جو ہمیں بتائی جاتی تھیں, وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں, ہمیں وہاں نظر آئی ہیں. تو ایک جو مورل, ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں, جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال, یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر, ان کا عروج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں. آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے. دیکھیں, جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو, اب کرپشن ہے, کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ عوام کا پیسہ چوری کرنا, اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا. جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا, جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟ انگلینڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, کسی پبلک فورم کے اندر وہ آ کے دکھا دے, کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے, جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا
ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدان وہ ہارٹ ٹاک کے اوپر، اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ وہ وہاں وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے۔ سنگاپور کے اندر جب لی کوان یو نے ایک ان کی کرپشن کے کیمپین کی اور ان کی اخلاقیات اٹھائی، تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی۔ مطلب یہ اس نے کہا میری زندگی اب ختم ہے، معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں۔ تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے؟ کتنے کیسز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو چلتے جاتے ہیں، لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ اب صرف اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے، فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے ایک پینل بنائی۔ انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں۔ اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی لنڈن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا۔ اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لنڈن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ آپ جو اور اوپر سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے، تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں، کسی ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں، باقی وہ اوپر وہ خاص۔ ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو۔ چائنا آپ کے سامنے ہے، چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے، یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے۔ تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا۔ اور پھر جو بھی معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے، وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے، اوپر آ جائے گا۔